سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اس مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے آج ترتیب وار صرف 4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ کوئی شخص اپنے کسی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے اس مقصد سے متعلق جو سبب اور راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤں لیکن سبب اور راستہ اختیار نہ کروں، تو ہماری سادہ سی زبان میں اسے کہا جاتا ہے یہ بندہ سادہ ہے، اسے سمجھ نہیں، یا تھوڑی سی سخت زبان میں کہا جاتا ہے بندہ بے وقوف ہے، یہ اس سے بھی سخت زبان میں کہا جاتا ہے سٹیایا ہوا ہے، پاگل ہے۔ کہ مقصد میں کامیابی چاہتا ہے لیکن کہتا ہے میں سبب اختیار نہ کروں، راستہ اختیار نہ کروں، بغیر راستے اختیار کیے کامیاب ہو جاؤں۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی 2 چند مثالیں دے کر اس بات کو میں واضح کروں گا۔ ایک بالکل سادہ سی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ آج کل ڈاکٹروں کے بڑے مزے ہیں، بڑی چاندی لگی پڑی ہے، خوب خلق خدا کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ لگانے کے 1000 تو بنی جاتے ہیں، آپریشن کی بات آ جائے تو لاکھوں روپے تو کہیں گئے ہی نہیں۔ غریب آدمی تو بیچارہ یہ آس لیے ہی دنیا سے چلے جاتا ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں۔ اس نے دیکھا بابا ڈاکٹروں کے بڑے مزے ہیں، ریل پیل الگ ہے، سر کی آوازیں الگ ہیں، پیسہ الگ ہے، پھر دوا ساز کمپنیوں کی جو نوازشیں ڈاکٹروں کے اوپر ہوتی ہیں، ٹور الگ، گاڑیاں الگ۔ تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا کیوں نہیں یار، میں خود تو پڑھ نہیں سکا، ڈاکٹر نہیں بنا، میرا ایک بچہ ڈاکٹر ہونا چاہیے تاکہ کچھ تو زندگی میں سکون ہو۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے ایک ساتھی اور دوست سے کیا کہ بھئی کیا خیال ہے، آج کل ڈاکٹروں کے بڑے مزے ہیں، میں اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر بنائیں۔
خدمت کرے گا خلق خدا کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے، ایک طویل عرصہ لگتا ہے، پیسہ بھی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کے بچے کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروا کر وہاں اس نے اچھے نمبرات سے میٹرک میں کامیاب ہونا ہوگا، پھر انٹر میں کامیاب ہونا ہوگا، پھر کسی میڈیکل کالج میں داخلہ دلوانا پڑے گا، وہاں بھی کامیابی اچھے نمبرات سے حاصل کرنی پڑے گی، وہاں کی جو سالانہ فیسیں ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑیں گی، پھر کسی یونیورسٹی میں جائے گا، وہاں سے جا کر ڈگری حاصل کرے گا۔ محنت بھی شرط ہے، خرچہ بھی شرط ہے، وقت بھی شرط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کی اور کھولی اور ڈاکٹر بن گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں شرط ہیں، صبر بھی کرنا پڑے گا ساتھ میں۔ اس نے جب اپنے دوست کی اتنی لمبی چوڑی تقریر سنی نا، وہ ایسے دیکھ رہا ہے، دوست نے اس کو ہلایا کہ بھائی کیا سوچ رہا تو؟ کہا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے لمبے اخراجات کون برداشت کرے گا، پہلے اسکول کے، پھر کالج کے، پھر یونیورسٹی کے، پھر میرا بچہ اس قابل ہے بھی نہیں کہ وہ 6 نمبرات سے کامیابی حاصل کرے، وہ تو بدھو ہے، اسے سبزی لینے بیچتے ہیں، جا کر داریں اٹھا کر لے آتا ہے، اور اسے ایک کام کے لیے بھیجو تو 2 گھنٹے بعد محلے میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے وہ تو بنٹے کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ پڑے گا کیا؟ پیسوں کا چلو انتظام ہم کر لیں۔ اپنے دوست سے کہنے لگا یار کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ بتا کہ بس میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ بیچ میں یہ پڑھائی کے پیسے ویسے کے چکر نہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے یار، پہلے جا کر کسی ڈاکٹر سے اپنے پاگل خانے سے علاج کرائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ بیچ میں راستے اختیار نہ کرو ڈاکٹر جا کر بن جائے، راستے تو اختیار کرنے پڑیں گے، پھر جا کر ڈاکٹر بنے گا، پھر جا کر وہ ایک مقام حاصل کرے گا۔ تو جس طرح بغیر یہ اسباب اور راستے اختیار کیے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس دنیا کا نظام میرے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جب تک اس مقصد کا راستہ اور سبب جو اللہ نے بنایا ہے وہ اختیار ہم نہیں کریں گے، اس مقصد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی نا، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ حاجی کیمپ چلا گیا، حاجی کیمپ گیا، وہاں جا کر اس نے دیکھا وہ حاجیوں کی تو بڑی آؤ بھگت ہے، بڑا اچھا استقبال کرتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں، پھر انہیں سکھاتے ہیں، پورا خاندان انہیں رخصت کرنے آتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا استقبال کے لیے پورا خاندان گیا ہے، ہاروں کے ڈھیر آ رہے ہیں، بھائی پھول نشاور کیے جا رہے ہیں، بڑی دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، پورا محلہ علاقہ آ کر کھا رہا ہے۔ پھر وہ حاجی صاحب اپنے حج کے واقعات سنا رہا ہے، میں نے ایسے طواف کیا، ایسے میں نے بوسہ دیا، ایسے جو ہے نا روزہ اقدس پر جا کر سلامی دی، اور ایسے میں نے جنت وہاں ریاض الجنہ گیا، وہاں میں نے نوافل پڑھے، ایسے مقام ابراہیم کے پیچھے میں نے نوافل پڑھے، اس طرح کا ماحول تھا، یہ مزے تھے۔ تو یہ شخص، اس کے دل میں امنگیں اٹھنے لگیں، ہائے کاش میں بھی حج کروں۔ اس نے یہی بات اس حاجی صاحب سے کہی، حاجی صاحب میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی حج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو موجودہ دور کے حساب سے 9-10 لاکھ روپے اکٹھے کرنے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ ہیں بھی بیمار، ویل چیئر کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے، تو اپنا ساتھ ایک اور ساتھی جوان بھی لینا پڑے گا، اس کے بھی اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، اور پھر وہاں جو حج کی سختیاں ہیں، دھکم پہلے
وہاں کی جو گرمی ہے، مشقتیں ہیں، وہ بھی برداشت کرنی پڑیں گی، پھر جا کر آپ حج کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، غریب آدمی ہوں میں، میرے پاس ویل چیئر لینے کے پیسے نہیں ہیں، میں 10 لاکھ روپے کیسے کر کے اپنے لیے، 10 بھی نہیں، ایک ساتھی اور کرنا ہے ساتھ میں، اور پھر وہاں کی مشقتیں میں کیسے برداشت کروں، چل میں سکتا نہیں، کسی نے دھکا دیا وہیں پر میرا تو کھانا خراب۔ کوئی شارٹ کٹ راستہ بتاؤ کہ میں وہ اختیار کروں اور میں حاجی بن جاؤں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ یہ بندہ سٹیا بے وقوف لگتا ہے ہمیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ یہاں سے سفر وہاں تک نہ کرے، وہاں کی مشقتیں برداشت نہ کرے، وہاں جا کر طواف نہ کرے، مینا میں نہ جائے، عرفات میں نہ جائے، جمرات میں جا کر کنکریاں نہ مارے، طواف زیارت وداع نہ کرے، اور ویسے ہی حاجی بن جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کی پہلی بات، اسے یاد رکھیے گا کہ دنیا کا نظام میرے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس نظام کے تحت اگر کوئی شخص کسی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے تو اس مقصد میں کامیابی اسے تب مل سکتی ہے جب اس مقصد تک پہنچنے والے اسباب اور راستے اختیار کرے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، میرے اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح بھی بنایا ہے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر، دنیا کے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہے اور سبب اور راستہ بھی اختیار کر لے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ سبب اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ دے سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، اس نے کالج میں داخلہ بھی لے لیا، یونیورسٹی میں بھی لے لیا، اخراجات بھی دے دیے، سوال آپ سے ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانے والے سارے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ سبب تو اختیار کیے سب نے۔ حج کا فارم تو کتنے لوگ بھرتے ہیں؟ سب لوگ چلے جاتے ہیں؟ پیسے تو اللہ نے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں روپے دیے ہوتے ہیں، سب حج کرنے چلے جاتے ہیں؟ مقصد کے حصول کے لیے سبب اختیار کرنے کے باوجود اس مقصد میں کامیابی کی گارنٹی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ یہ تیسری بات یاد رکھیے گا، 4 باتیں کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہر انسان کا وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی لازوال زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص کا ہے، ہر انسان کا ہے، ہر اس بندے کا ہے جو یہ مانتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں، کامیابی حاصل کر سکوں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ایسا عظیم الشان مقصد ہے نا، اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی ہے کہ یہ راستہ اختیار کر لو، کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ یہ راستہ ہے۔ کتنے انبیاء کو اسی دعوت کی پاداش میں بنی اسرائیل کے اندر ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل نہیں کیا، حالانکہ نبی کے خون کا ایک قطرہ سارے انسانوں کے خون پر بھاری ہے۔ صرف اس کے لیے تو اس عظیم الشان مقصد کے لیے جو ہر انسان، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کا ہے کہ میں آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں، تو کیا یہ ویسے ہی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے بھی سبب اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بغیر راستہ اختیار کیے جس طرح دنیا کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، یہ آخرت کا عظیم الشان مقصد بغیر سبب اور راستہ اختیار کیے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟
تو وہ راستہ، وہ سبب کیا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت عن قریب انہیں جنت میں، باغات میں داخل کر دیں گے، کامیاب کر دیں گے۔ سبب اور راستہ ان میں سے ایک منزل ہم سب نے طے کر لی ہے۔ ایمان لے آئے، مومن تو ہیں، کلمہ گو ہم سب ہیں، لیکن اس سبب اور راستے کی جو دوسری سیڑھی ہے نا، عمل صالح۔ میرے مسلمان دوستو، اس عمل صالح کو ہم نے توجہ دینی ہے، نیک اعمال کو توجہ دینی ہے۔ اور یہ نیک اعمال یہ دو قسم کے ہیں، مائنس پلس، آسان سے الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ یہ بلب ہے نا، یہ بلب جل رہا ہے، یہ مائنس پلس دونوں سے جل رہا ہے۔ آپ اس سے مائنس ہٹا دو، صرف پلس لگا دو، نہیں جلے گا۔ صرف پلس لگاؤ، بیٹری ہے نا، بیٹری مائنس پلس دونوں ہیں، دونوں لگاؤ گے، جگہ پر لگاؤ گے، گاڑی چلے گی، صرف بھی لگے گا، سٹارٹ بھی ہوگی، چلنے بھی لگے گی، لوڈ کراؤ گے، لوڈ کرا کے لے جا بھی سکتے ہو، پورا پاکستان گھما سکتے ہو۔ لیکن اگر صرف پلس لگ رہا ہے، مائنس نہیں لگ رہا، سلب ہی نہیں لگے گا، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہونے والی، بلب ہی نہیں جلنے والا۔ میرے مسلمان دوستو، مقصد ہمارا آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کا راستہ اور سبب دو سیڑھیاں ہیں۔ ایک سیڑھی ہم نے طے کر لی ہے، چڑھ لی ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ دوسری سیڑھی عمل صالح ہے، اور عمل صالح کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مائنس، ایک ہے پلس۔ پلس ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جتنے بھی ہیں ہماری طرف متوجہ ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے وہ دینی ہے، دیگر کام کرنے ہیں، یہ سب کے سب پلس ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ آتا ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ادا کر لیتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے کر لیتے ہیں، یہ تمام کے تمام کر لیتے ہیں ہم۔ یہ ہے پلس۔ ایک راستہ ہے مائنس۔ مائنس کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، باہر جاتے ہی کسی کو گالی دے دی، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، دکان پہ جاتے ہی جھوٹ بول دیا، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، باہر جاتے ہی بد نظری کر لی، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں بہن کا حق اپنے اوپر لاگو ہے نہیں دیتے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ میرے مسلمان دوستو، پلس اور مائنس دونوں جمع ہوں گے تو ہمارے ایمان کی شمع روشن ہوگی۔ اگر پلس مائنس دونوں جمع نہیں ہوئے نا، صرف نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، ادھر نماز پڑھی ادھر گناہ کیا، یہ نیکی گھٹتی گئی، گناہ بڑھتا گیا، ختم ہوتا گیا۔ اس لیے کہ گناہ یہ نیکیوں کو گھٹاتا رہتا ہے، مائنس کرتا رہتا ہے، مائنس کرتا رہتا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا وہ یہ جو ہمارا مقصد ہے، یہ ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب اس مقصد کا سبب اور راستہ ہم اختیار کریں گے۔ وہ سبب اور راستہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سیڑھی چڑھ لی ہے، ایمان لے آئے ہیں، دوسری سیڑھی چڑھنے کی ضرورت ہے جس کے اندر آج ہماری کمی پائی جاتی ہے، وہ ہے عمل صالح۔ اور عمل صالح کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے پلس، وہ جو ہم نے عبادات کرنی ہے، ایک ہے مائنس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب ہم یہ کر لیں گے پھر ہم اپنے اس مقصد کے اندر جو آخرت میں کامیابی کا مقصد ہے، ہم اسے حاصل کر لیں گے۔ یہ تیسری بات ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ آخری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں نے کہا تھا نا
کہ دنیا کا کوئی مقصد ہو، اس مقصد میں کامیابی کب ملے گی؟ جب سبب اور راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن دنیاوی مقاصد کے اندر میرے رب کا نظام ایسا ہے کہ سبب اور راستہ اختیار کرنے کے باوجود کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، اسکول چلا گیا، کالج چلا گیا، یونیورسٹی چلا گیا، سارے جانے والے ڈاکٹر نہیں بنتے۔ جسے میرا اللہ چاہتا ہے وہی بنتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں دیتا ہوں دنیا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سودا، یہ نظام، یہ قانون میرے اللہ کا دنیا کے لیے ہے۔ جب بات آخرت کی آتی ہے نا، قانون تبدیل ہے، نظام تبدیل ہے، سب کچھ تبدیل ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو مقصد بنایا، اس کا سبب اور راستہ اختیار کیا، ناکامی کا تصور اس راستے میں نہیں ہے، ناکامی کا تصور نہیں ہے، کامیابی کی گارنٹی میرے اللہ دے رہے ہیں۔ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سبب اور راستہ بھی اختیار کیا ہے، ایمان بھی لایا ہے، عمل صالح بھی کر رہے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، میرے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی سعی، کوشش، محنت کی قدر کرتے ہیں، ناقدری نہیں کرتے، ہم اس کا بدل دیں گے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ چار باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہماری دنیا آخرت سب کچھ بہتر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔